دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الاجارہ، کتاب الاجارہ کرائے پر لینے کا بیان۔ کوئی چیز آپ رینٹ پہ لیتے ہو، گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، یا سامان ہو گیا، ڈیکوریشن کا سامان ہو گیا جو شادی کے اندر لیتے ہیں نا گھر کو سجانے کے لیے، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ کرائے پر لینا، کچھ مدت کے لیے لے استعمال کرنا اور اس استعمال کے بدلے میں کرایہ ادا کرنا، پیسے ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اجارہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر مفت لے لیا استعمال کرنے کی، اس کو کہتے ہیں ودیعت، جیسے پہلے گزر گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر آپ نے استعمال کے لیے کوئی چیز لے لی ہے اور آپ نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو اس کے پیسے ادا کریں گے، جو بھی اس کا رینٹ ہے وہ ہم آپ کو ادا کریں گے، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لی، اس نے آپ کو بغیر پیسوں کے استعمال کے لیے دے دی، اس کو ودیعت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے اجارہ اور ودیعت کے اندر فرق۔ اچھا، تو دیکھو کرائے پر لینے کا بیان۔ جب تم نے مہینہ بھر کے لیے گھر کرائے پر لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا، تو مہینے کے بعد کرایہ دینا پڑے گا، چاہے اس میں رہنے کا اتفاق ہو یا خالی پڑا رہا ہو، بہرحال کرایہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ مالک مکان کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ بھائی ہمیں یہ گھر چاہیے، اس نے آپ کو گھر دیا، ہاں بھائی کب سے آپ نے یہاں پہ شفٹ ہونا ہے؟ ہم نے یکم سے شفٹ ہونا ہے۔ اس نے 2 دن پہلے آپ کو چابی دے دی، ہاں بھائی آپ چابی رکھ لو، اور وہ گھر خالی ہے، آپ یکم کو آ کے گھر میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے لینا ہے؟ ہم نے 1 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب 1 مہینے تک، یکم سے مہینہ شروع ہو گیا، آپ نے چابی لے لی اور گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، پورا مہینہ گھر بند پڑا رہا۔ مہینے کے بعد وہ کرایہ دار، وہ مالک مکان آپ کے پاس آ گیا، ہاں بھائی کرایہ دے دو۔ کرایہ کس چیز کا؟ بھائی میں نے تو گھر استعمال ہی نہیں کیا، میں تو وہاں پہ گیا ہی نہیں۔ اور بھائی آپ گئے ہو یا نہیں گئے، گھر تو میں نے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا تھا نا، آپ کو میں نے چابی دے دی تھی گھر کی، آپ چلے جاتے وہاں پہ رہائش اختیار کر لیتے، آپ نے اختیار نہیں کیا، تو اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور ہے، لہٰذا آپ کو کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھا گئی بات؟ تو خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی چیز رینٹ پہ لے لی اور وہ آپ کے پاس موجود ہو، آپ اس کو استعمال کرو یا استعمال نہ کرو، دونوں صورتوں میں آپ کو کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ درزی کپڑا سی کر یا رنگریز رنگ کر یا دھوبی کپڑا دھو کر لایا، اس کو اختیار ہے کہ جب تک تم سے اس کی مزدوری نہ لے لے تب تک تم کو کپڑا نہ دے، بغیر مزدوری دی اس سے زبردستی لینا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مزدور سے غلے کا 1 بورا 1 آنا پیسے کے وعدے پر اٹھوایا، وہ اپنی مزدوری مانگنے کے لیے تمہارا غلہ نہیں روک سکتا، کیونکہ وہاں سے لانے کی وجہ سے غلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، پہلی 2 صورتوں میں ایک نئی بات کپڑے کے اندر پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری کی وجہ سے اگر چیز کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، تو جب تک وہ آپ سے مزدوری وصول نہ کرے، اس وقت تک وہ چیز آپ سے روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصول بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، مزدور کی مزدوری کی وجہ سے اگر اس چیز کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، جیسے آپ نے درزی کو کپڑا دیا نا، تو درزی نے کپڑا لیا، اس کو کاٹا، آپ کے ناپ سائز کے مطابق اس کو سی لیا، تو جو کپڑا آپ نے اس کو جس طرح تھان دیا تھا، اس تھان کے اندر چینجنگ پیدا ہو گئی، تغیر پیدا ہو گیا، تبدیلی پیدا ہو گئی، ہاں، تو اب وہ جب تک آپ سے پیسے وصول نہ کر لے، اس وقت تک کپڑا روک کے رکھ سکتا ہے۔ آپ نے کپڑا رنگ کرنے والے کو کپڑا دے دیا، چادر اس کو دے دی، اس نے وہ کپڑا یا چادر اس کو رنگ لیا، تو جب تک وہ آپ سے وصول نہ کر لے، اس وقت تک وہ چادر روک سکتا ہے، جب تک آپ اس کو پیسے نہ دیں گے۔ دھوبی کو کپڑا دیا، میلا کوچیلا کپڑا دے دیا تھا، اس نے اس کو خوب دھویا زبردست اور استری کر لیا، ہاں بھائی پیسے بعد میں لے لینا، بعد میں کپڑا بھی لے لینا، تو وہ بھی کپڑا روک سکتا ہے، کیونکہ ان تینوں صورتوں کے اندر جو چیز آپ نے اس کو دی، مزدور نے مزدوری کر کے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، تغیر پیدا کر دیا اس کے اندر، اس لیے وہ جب تک آپ اس کو مزدوری نہیں دو گے، اس وقت تک وہ چیز اپنے پاس روک کر
رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس کو کہا کہ ہاں یہ بوری اٹھا لو، ٹھیک ہے اٹھا لی، کہاں تک لے جانا، وہ سامنے لے جاؤ، وہاں پہ ڈالو، وہاں پہ ڈال. اب صرف اس نے بوری ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی نا، جتنے کلو کا ہے اتنا کلو ہی ہے، اس وزن کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، بوری کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. اس صورت کے اندر وہ مزدور آپ سے وہ بوری نہیں روک سکتا کہ بھئی آپ اس کو مزدوری نہ دے تو وہ بوری روک لے. نہیں، یہ اس کو اختیار نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ عدالت جائے، عدالت میں کیس کر لے، تھانے کے اندر جائے، ٹھیک ہے، پرچہ کاٹے آپ کے اوپر کہ بھائی میں نے وہاں پہ بوری اٹھا لی اور انہوں نے مجھے پیسے واپس نہیں دیے، مزدوری نہیں دی، یہ کر سکتا ہے، لیکن اس چیز کو نہیں روک سکتا. سمجھ گئے؟ اگر کسی نے یہ شرط کر لی کہ میرا کپڑا تم ہی سینا، تم ہی رنگنا، تم ہی دھونا، اس کو دوسرے سے دھلوانا درست نہیں، اور اگر یہ شرط نہیں کی تو کسی اور سے بھی کام کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. زید کو میں نے کپڑا دے دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے کہا ہاں بھائی یار یہ کرتا آپ نے ہی سینا ہے، ٹھیک ہے، کسی آپ شاگرد وغیرہ کو نہیں دینا، آپ نے ہی اس کو سینا ہوگا. تو اس صورت کے اندر اگر شرط یہ لگائی گئی تھی کہ بھئی آپ نے ہی یہ کام کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ کام خود کرنا ہوگا، کسی اور سے کروانا جائز نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟ اجارہ فاسدہ کا بیان. اجارہ فاسدہ کیا مطلب کہ اجارے کا معاملہ کرتے ہیں لیکن وہ اجارہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتا، اس کا بیان. اگر مکان کرائے پر لیتے وقت کچھ مدت بیان نہیں کی کہ کتنے دن کے لیے کرائے پر لیا ہے، یا کرایہ مقرر نہیں کیا، یوں ہی لے لیا، یا یہ شرط کر لی کہ جو کچھ اس میں گر پڑ جائے وہ بھی ہم سے بنوا دیں گے، یا گھر کو اس وعدے پر دیا کہ اس کی مرمت کرائے، یا اور اس کا یہی کرایہ ہے، یہ سب اجارہ فاسدہ ہے. اگر یوں کہہ دے کہ تم اس گھر میں رہو اور مرمت کرا دیا کرو، کرایہ کچھ نہیں، تو یہ رعایت ہے اور یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اجارہ فاسدہ. اجارہ فاسدہ اگر مدت بیان نہیں کی، گھر کرائے پہ لے رہا ہے ہم کتنے عرصے کے لیے، میں نے رہنا ہے اس گھر کے اندر 2 مہینوں کے لیے، ٹھیک ہے بھائی، کتنے عرصے کے لیے، 10 مہینوں کے لیے، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر مدت بیان نہیں کیا، یہ کہا کہ بس ہم ہمیشہ کے لیے اس گھر کے اندر رہیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اجارہ فاسدہ ہے. مدت کو بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کرائے کو بھی بیان کرنا چاہیے. ہاں بھائی کرایہ کتنا ہوگا، تو کرایہ جو ہے تو 10,000 ہے، 15,000 ہے، وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اگر بالکل بیان ہی نہیں کیا اور کہا کہ بس جو مارکیٹ ویلیو ہوگا اس کے مطابق آپ سے کرایہ لے لیں گے، بھائی مارکیٹ ویلیو تو مختلف ہے نا، تم بتاؤ کتنا لے. تو اگر یہ بیان نہیں کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، اجارہ فاسدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. اور اگر یہ کہا کہ بھائی اس کا کرایہ یہ ہے کہ یہ گھر کی تم مرمت کرو گے، اوپر آپ سے کمرہ بنا کے دو گے، اوپر ایک کمرہ، یا یہ کہ یہاں پر پلستر نہیں ہوا تو یہ پلستر تم کرو گے، یہ پلستر تم کرو گے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اجارہ فاسدہ ہے. اس کو آپ اجرت میں نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے. یا یہ شرط لگا لی کہ بھئی اس گھر میں تم رہ تو رہے ہو لیکن گھر کے اندر اگر کوئی نقص ہو گیا تو وہ آپ نے تعمیر کرنا ہوگا، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرط فاسدہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر یہ کہا کہ بس کرایہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کرایہ نہیں لینا آپ سے، بس یہ ہے کہ اس گھر میں اگر تم رہ سکتے ہو تو دیکھو تعمیر کے رہنے کے قابل تو نہیں ہے، سیٹ کر کے تم یہاں پہ رہ سکتے ہو، اپنے لیے اس کو تعمیر کر لو اور یہاں پہ رہائش اختیار کر لو، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اچھا جی. کسی نے یہ کہہ کر مکان کرائے پر لیا کہ 2 روپے ماہ اور کرایہ دے دیا کریں گے تو ایک ہی مہینے کے لیے اجارہ صحیح ہوا، مہینے کے بعد مالک کو اٹھا دینے کا اختیار ہے. پھر جب دوسرے مہینے میں تم رہ پڑے تو محمد
اچھا جی دیکھو، اگر کسی نے یہ کہہ کر مکان کرائے پر لیا کہ 2 روپے ماہوار کرایہ دیا کریں گے تو ایک ہی مہینے کے لیے اجارہ صحیح ہوا، مہینے کے بعد مالک کو اٹھا دینے کا اختیار ہے۔ جب دوسرے مہینے میں تم رہ پڑے تو 1 مہینے کا اجارہ اور صحیح ہو گیا اور اس مہینے میں نیا اجارہ ہوتا رہے گا۔ اب اگر یہ کہہ دیا کہ 4 مہینے 6 مہینے رہوں گا تو جتنی مدت بتلا دی اتنی مدت تک اجارہ صحیح ہوگا، اس سے پہلے مالک تم کو نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہے، 1 مہینے کا اجارہ کر لیا اور 1 مہینے کا اجارہ کی پیسے بتا دیے کہ بھائی 2 روپے مہینہ ہے، بس 2 روپے مہینہ ہے، یہی کہ 10,000 2 روپے تو اب کوئی نہیں لیتا نا، 10,000 روپے مہینے کرایا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس صورت کے اندر کیا ہوگا، 1 مہینے تک بس وہ رہ سکتا ہے وہاں پر۔ 1 مہینے کے بعد اگر مالک اس کو کہے چلو بھائی بوریا بستر نکالو یہاں سے، نکلو یہاں سے، ٹھیک ہے نکال سکتے ہیں، 1 ہی مہینے کا طے ہوا تھا۔ لیکن اگر جب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تو مالک نے اس کو کہا کہ اب یہ ہے کہ اگر آپ مزید رہنا چاہتے تو اس نے کہا ہاں 4 مہینے میں مزید رہنا چاہتا ہوں، اس صورت کے اندر بھی جائز ہے کہ وہ مزید 4 مہینے رہے۔ اب جب مدت کو متعین کر لیا 4 مہینے تک کے لیے تو اب مالک اس کو اس مدت سے پہلے نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب مالک کیا، اب مالک اس کو اس مدت سے پہلے اس سے گھر نہیں لے سکتا۔ 4 مہینے ہے نا، 4 مہینے تک وہ رہے گا بس اس کے اندر، 5 مہینے تک 10 مہینے تک لے لیا، اب مالک کے مکان بس صرف کرایہ لے سکتا ہے، کرایہ کے بغیر جو ہے تو اس کو گھر سے نکال نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، پیسنے کے لیے کسی کو گیہوں دے دیے اور کہا کہ اسی میں سے پاؤ بھر آٹا پسائی لے لینا، یا کھیت کٹوایا کہا اسی میں سے غلہ لے لینا مزدوری، یہ فاسد ہے۔ اس کو کفیز طحان کہتے ہیں، کفیز طحان کا مسئلہ سمجھ گئے۔ کفیز طحان کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کی محنت سے جو چیز حاصل ہو وہی چیز آپ اس کو بطور اجرت کی دے دو۔ ہاں، مزدور کی مزدوری سے جو چیز حاصل ہو وہی چیز آپ اس کو بطور اجارت کے دے دو، سوری ہاں اجرت کے دے دو۔ یہ کیا ہے، اجارہ فاسدہ ہے۔ آپ نے اس کو کہا ہاں بھائی کیا ہے، گندم کی کٹائی ہے، ٹھیک ہے، اجرت کیا ہوگی، بس اسی کھیت میں سے تم لے لینا 1 من گندم لے لینا تم بھی، ٹھیک ہے، یا آٹا پسوانے کے لیے وہ دے دیا، ٹھیک ہے گندم، اور اس نے کہا ہاں بھائی کیا ہے اس کی اجرت کیا ہوگی، بس اسی میں سے 1 کلو آٹا لے لینا۔ یہ کیا ہے، اجارہ فاسدہ، یہ سب کیا ہے، اجارہ فاسدہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی مزدوری کتنی ہوگی، آپ کو ملیں گے 1 من گندم ملے گی، یہ شرط نہیں لگائی کہ جو کھیتی کاٹ رہا ہے اسی میں سے ملے گی، یہ نہیں لگائی، یہ شرط نہیں لگائی، بس نے کہا کہ تمہیں 1 من آٹا 1 من گندم ملے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ جب کٹائی ہو گئی، کٹائی کے بعد اسی گندم میں سے وہ اس کو گندم دے دیے، اب یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، جائز ہے۔ یا گندم پسوانے کے لیے، ہاں بھائی کتنا اجرت ملے گی، آپ کو 1 کلو آٹا ملے گا، ٹھیک ہے بھائی، جب گندم پیسا آٹا نکالا تو اسی میں سے 1 کلو آٹا اس کو دے دیا، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے آپ نے شرط لگائی تھی، پہلے آپ نے متعین کیا تھا کہ اسی میں سے آپ کو 1 من گندم دیا جائے گا، جو گندم تم کاٹ رہے ہو اسی میں سے دیا جائے گا، یا جو آٹا تم پیس رہے ہو اسی میں سے تمہیں دیا جائے گا، وہ آپ نے شرط لگائی تھی، تو وہ تو فاسد ہے۔ لیکن اگر شرط نہیں لگائی اور اسی کی محنت سے جو آٹا حاصل ہوا، جو گندم حاصل ہوئی، اسی میں سے اگر آپ نے دے دیا تو یہ جائز ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ چلو بات سمجھ میں آ استاد رہی ہے۔ محترم جو آپ نے اس کا نام بتایا وہ دوبارہ بتا دیں، بلکہ لکھ کے بتا دیں۔ یہ لکھا ہے نا، یہ دیکھو اجارہ فاسد ہے، یہ دیکھو۔ نہیں، جو مزدور کی مزدوری سے جو چیز حاصل ہو اچھا، وہی کفیز مزدور کی طحان، اجرت کے طور پر، جی یہ لکھ کے بتا دیں۔ کفیز طحان کفیز الف لام کے ساتھ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کفیز طحان،
یہ جائز نہیں ہے. اچھا تو خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اس کے لیے متعین نہیں کر سکتے. اچھا کہ آپ کو اسی میں سے دیا جائے گا. بعد میں اگر اس کو کفیل طعام نہیں ہے، بھائی خدا کا خوف کریں، کیا ہو گیا، اوپر میں نے لکھ دیا یہ کفیل طعام. اچھا یہ تو میرے ہمیں گمان میں ہی نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں یہ والی چیز بھی آئی. خبر ہے کفیل خان صاحب نہیں کہا، ہمارے مفسر مولانا کفیل خان صاحب کفیل الطحان ہے. اچھا تو یہ لینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے سوال دیکھتے ہیں پھر بس کرتا ہوں. تھک گیا ہوں آج تک. میسج میں لکھا ہے نا آپ کو، اور کون سے میسج آئے ہیں لکھتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے دیکھ لیں اس میں کوئی اور بات کچھ بھی ہوتا. آپ کس نے کھڑا کیا ہے؟ جلدی جلدی پوچھو. شاباش. جی استاد جی، ایک یہ جو اجارہ فاسد کا بیان ہے، اس میں مسئلہ نمبر 1 ہے، اس کی آخری 2 لائنوں میں بظاہر لگتا ہے کہ سیم بات ہے، اس کو بھی دوبارہ بتا دیں. کہ جیسے یہ تھا کہ کسی کو گھر اس وعدے پر دیا کہ اس کی مرمت کرا دیا کرے، اس کا یہی کرایہ ہے، یہ اجارہ فاسد ہے. اور اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ تم اس گھر میں رہو اور مرمت کرا دیا کرو، کرایہ کچھ نہیں تو یہ عاریت ہے اور جائز ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بظاہر کنفیوژن ہے. دیکھو فرق یہ ہے نا، دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ اگر مرمت کو آپ نے کرایہ متصور کر دیا کہ بھائی یہ مرمت اس کا کرایہ ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، کرایہ تو پھر لازمی ادا کیا جاتا ہے نا، وہ کیا ہے، وہ اجارہ فاسدہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے کہا کہ بھائی وہ گھر تو تعمیر کے قابل نہیں ہے، اگر آپ اپنے لیے تعمیر کر کے اس کو یا تو اس کو سیٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جاؤ سیٹ کر لو اور وہاں پہ رہائش اختیار کرو. تو اب یہاں پر جو تعمیر ہے وہ کرایہ نہیں ہے. وہ اگر اس گھر کے اندر رہائش اختیار کرے اور تعمیر نہ کرے تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. وہ کہے گا کہ نہیں بس میں اسی گھر میں رہ سکتا ہوں، مجھے پلستر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس میں رہائش اختیار کر لوں گا. تو اب آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. جب وہ رہائش چھوڑ کے جائے گا تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تعمیر کرو اس کو، کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا کوئی کرایہ نہیں ہے. لیکن پہلی صورت میں جب آپ نے کہہ دیا کہ بھائی اس کا کرایہ ہے، تو جب وہ گھر چھوڑ کے جائے گا تو تعمیر کر کے جائے گا، بغیر تعمیر کیے نہیں جائے گا. یہ فرق ہے دونوں میں. سمجھا کوئی بات؟ جی استاد جی، یہ آپ نے اینڈ پہ جو بتایا ہے گندم وغیرہ کا، کہ مطلب جیسے آپ پہلے سے اس کی مزدوری میں طے نہیں کر سکتے کہ ہم اسی میں سے آپ کو گندم دیں گے. لیکن ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے، جیسے میرے ابو کی زمینیں ہیں تو وہ، لیکن وہ خود جاب والے بندے ہیں، تو وہ تو اسی طرح مطلب انہوں نے دی ہوئی ہے نا کہ جیسے گندم ہے تو گندم کاٹنے سے پہلے طے کیا جاتا ہے مزدوروں کے ساتھ کہ ہاں بھائی اتنی گندم اس میں سے آپ لوگوں کو دے دی جائے گی اور باقی آپ کاٹ دو. دیکھیں اس تو میں وہ یہ طے ہے کیے کہ آپ بغیر تو کاٹتے نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے گندم متعین کر دیا کریں کہ بھائی آپ یہ گندم کاٹ دو، آپ کو 1 من گندم دی جائے گی. یہ نہ کہیں کہ اس کھیتی میں سے 1 من گندم دی جائے گی، یہ متعین نہ کریں. اگر وہی کھیتی متعین کر دی تب جائز نہیں ہوگا. سمجھا دی بات؟ وہ کھیتی متعین نہ کر، بس اس کے ساتھ صرف یہ کہیں کہ بھائی آپ کو 1 من گندم دی جائے گی. پھر وہ 1 من گندم چاہے اس کھیت میں سے ہو چاہے دوسرے کھیت میں سے ہو، یا آپ کے والد صاحب کہیں سے خرید کر ان کو دی، ہر صورت جائز ہوگا. لیکن اگر متعین کر دیا کہ اسی کھیتی میں سے آپ کو 1 من گندم دیا جائے گا، یہ جائز نہیں ہوگا. سمجھا کوئی بات؟ صحیح صحیح. کیا مطلب کسی کو نظر آئے؟ اچھا میرا میسج سینڈ ہی نہیں ہوا. اچھا یہ پتہ نہیں، میں نے لکھا تو ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ڈائریکٹ میسج کیا ہے. ڈائریکٹ میسج کیا ہوتا ہے؟ تفیظ طحان اس طرح لکھتے ہیں، قاف موٹا والا قاف، نقطوں والا قاف، فا یا اور زا، رازا. ایک منٹ یہاں سے لکھتے ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں. یہ دیکھو اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟
اوپر بھی لکھ لیا ام محمد، اس نے بھی لکھ لیا، ٹھیک ہے. اچھا چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں السلام علیکم.